لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. صلوات پر محمد عزیزان محترم، آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اطہر حسین ابن غضنفر حسین، ام زہرا بی بی بنت عبدالجلیل، شاہیہ خاتون بنت سید اطہر حسین، سید حیدر رضا مرحوم ابن کرار حسین، وسیع الحسن ابن منیر الحسن، ریحانہ بی بی بنت قاسم، ابرار حسین ابن کرار حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ باواز بلند علیہ صلوات میں حافظ لا میں نے جس آیے کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، یہ وہ آیت ہے کہ جس سے تبلیغ پیغمبر کا آغاز ہوا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تبلیغ کا جب حکم دیا تو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ انذر کہتے ہیں ڈرانے کو، عشیرہ کہتے ہیں خاندان۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خاندان میں دور کے رشتہ داروں کو نہیں، جو قریب والے ہیں ان کو ڈراؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیت کے لب و لہجے پر غور کیا جائے تو انسان کو یہ اس کے سامنے مفہوم ابھر کے آئے گا اور اس کی واضح تفسیر یہ ہوگی کہ انسان جب بھی کسی چیز کی اصلاح کے بارے میں قدم اٹھائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارے، پھر اپنے قریب والوں کو سنوارے۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے بہت ہی مشہور و معروف رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے توجہ ہے نا میرے جملے پر، پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ پورے سماج کو سدھاروں گا، پورے سوسائٹی کی اصلاح کروں گا، تمام معاشرے کو سدھاروں گا، تمام امت اسلام کو میں نیک اور اچھے اور بہتر طریقے اور راستے بتاؤں گا، لیکن وقت گزرتے گزرتے میرے فکر میں تبدیلی واقع ہوئی، چینجنگ واقع ہوئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ تمام امت کو نہیں، اپنے گھر والوں کو سدھار لے جاؤں یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جب اور زمانہ گزرا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ گھر والوں کو چھوڑو، میں اپنے آپ کو سدھار لے جاؤں، یہ دنیا یا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اس لیے کہ میں بھی اسی دنیا کا، اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ لے میں اپنے آپ کو سدھار لے جاؤں تو سب معاشرے کے فرد ہیں، یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر میں اپنے آپ کو سدھار لے جاؤں، اپنے آپ کو صحیح کر لے جاؤں، اپنے آپ کی اصلاح کر لے جاؤں تو معاشرہ ایٹومیٹک خود بخود سدھر جائے گا، چونکہ میں بھی معاشرے سے۔ اب آپ دیکھیے اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں بھی کہتا ہوں بے حجابی بہت ہو گئی، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، چچا بھی کہہ رہے ہیں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ تو یہ جو عورتیں ہیں یہ کیا لندن اور جاپان سے آئی ہوئی ہیں؟ بھائی یا ہماری بیوی ہے، یا ہماری ماں ہے، یا ہماری بہن ہے، یا ہمارے کوئی ریلیشن کی، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہر عورت یا کسی باپ کی بیٹی ہے، یا کسی بھائی کی بہن ہے، یا کسی شوہر کی بیوی۔ اگر ہر شوہر یہ سوچ لے کہ میں اپنی عورت کو بے پردہ نہیں جانے دوں گی، اگر ہر بھائی یہ سوچ لے میں اپنی بہن کو بے پردہ، اگر ہر باپ یہ سوچ لے میں اپنی بیٹی کو بے پردہ نہیں رکھوں گا، تو پھر کون سی ایسی بیٹی ہے جو اس کے علاوہ ہو؟ یا کسی کی بیٹی ہے، یا ماں ہے، یا بیوی ہے۔ یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہم اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ کیجئے گا میرے جملے پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زبان سے کہتے تو ہیں عمل نہیں کرتے۔ غور فرمایا آپ نے میرے جملے پر؟ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے سنتے رہے، ہم زبان سے کہتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ جس دن عمل میں ہمارے یہ باتیں ڈھل جائے گی اس دن معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے، اور عمل کے بغیر، بھئی عمل کے بغیر، آپ مجھے بتائیے کوئی ٹافی بیچے اس میں سواد نہ ہو، اس میں ذائقہ نہ ہو، لا کو بیچتا رہے، کوئی خریدار ہوگا؟ عمل کے بغیر کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہے۔ تو آج ہم سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، سب کے سب۔ اب میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کیا جو لوگ آتے ہیں ان کی نظر یہ در و دیوار پر نہیں پڑتی ہے مسجد کے؟ میں ایک تلخ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر کسی کے دل پہ لگے وہ فوراً میں یہی ممبر سے اتروں گا، آپ میرا کالر بھی پکڑ لیں گے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جنت البقیع کی تعمیر کرنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے اپنے محلے کی مسجد صحیح کر لیں، پھر بعد میں جنت البقیع کی تعمیر کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو لوگ محلے کی مسجد کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے، اتنا جھگڑا، یہ ایک جگہ کا نہیں ہر جگہ کا،
صدر وہ بن جائے، سیکریٹری وہ بن جائے، فلاں وہ بن جائے، عہدے سارے لینے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی اپنے اوپر نہ لے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون یہاں صدر ہے کوئی سیکریٹری ہے، چونکہ گڑبڑ یہی ہوتا ہے، کہیں پڑھ دو تو یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے پر، میں تو کچھ جانتا بھی نہیں کہ یہاں کون صدر ہے کون سیکریٹری ہے۔ مولانا موصوف کو دو بار نماز پڑھ چکا ہوں، پہچانتا ہوں، بقیہ کسی کو نہیں جانتا۔ تو عہدے جب بڑھتے ہیں تو عہدے لینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مسجد کی حالت ہے، آپ مجھے بتائیے کیا اس محلے میں مسجد کے پاس پڑوس میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے گھر اسی طریقے سے ہوں گے؟ سب کے گھر اسی طریقے سے ہوں گے؟ تو کیا اللہ ہی یتیم ہے؟ کیا اللہ ہی بے سہارا ہے؟ اب یا تو یہ ہے کہ دوسروں کی طرح ہاتھ پھیلا جائے، بھیا دے دو 10 روپیہ جو ہے کیا کہتا ہے چندہ دے دیجئے دیوار کھڑی کرنی ہے۔ یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، یہ بات اچھی نہیں لگتی میرے عزیزوں۔ لہذا میں بار بار کہتا ہوں، میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے کہ جو بھی کس کے دل میں تمنا نہیں ہے جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور اگر ابھی آ جائے بات تو 1500 سب نکال کے دیں گے، تو وہاں جانے سے پہلے کم سے کم اس کو تیار کر دیجئے، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جنت البقیع کی تعمیر کرنے کا ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ مکتب اہل بیت ہے، وہ شہزادی کا روزہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ زمین اور وہ زمین برابر ہے، لیکن ثواب یقیناً وہی ملے گا جو آپ کو وہاں پیسہ دینے گا۔ ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے، کبھی توجہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ اگر اپنی میں اپنے آپ کو اگر سدھار لے جاؤں، ایک صحیح مولانا بن جاؤں، کاش کے بن جاتا، اگر ایک صحیح مولانا بن جاؤں تو یقین جانیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جملہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ میرے زبان سے سن لیجئے، میرا پیغمبر میرا رسول وہ رسول ہے، میں ایک مولوی آدمی ہوں، اگر آپ آ جائیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آ جائیں اور کسی بات پر بحث ہو جائے، میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں، جبکہ میں مولوی ہوں کہ اگر 2 گالی کوئی دے دے تو میرے سننے کا میرے اندر مادہ ہے اور صبر کی اتنی طاقت ہے کہ میں 2 گالی سن لوں گا۔ اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر مولانا موصوف کا ہاتھ میری گریبان پہ آ جائے تو فوراً پیشانی پہ بل آ جائے گا۔ ہاں، آپ کی یہ اوقات، آپ کی یہ جرات، آپ نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں اپنے استاد محترم کا جملہ کہہ رہا ہوں، فرماتے تھے کہ نبی اکرم کے پاس عرب کے بدو آتے تھے، گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھینچتے ہوئے کہتے تھے محمد 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہمارا کردار ہے؟ کہاں ہمارا کردار آل محمد کے کردار سے کہاں مل رہا ہے؟ کہیں دور دور تک واسطہ نہیں۔ لیکن میرے عزیزو توجہ کیجئے گا، جس تاریخ نے یہ نقل کیا، توجہ بیدار ہے نا، جس تاریخ نے یہ جملہ نقل کیا کہ عرب کے بدو آ کے نبی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتے تھے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھائے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی تاریخ نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ علی کے دور حکومت میں کبھی کوئی بھوکا رہا، ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کے دور حکومت میں کبھی کوئی بھوکا رہا ہو؟ کوئی ایک تاریخ نہیں بتاتی کہ علی کے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ غور فرمائیں، اسی تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے آن کر کہا ہو یا علی آج میں بھوکا سو گیا۔ اب آپ بیدار ہوں، اگر دیکھیں میں نے پہلے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ میں ہمیشہ مجلس مردوں کے درمیان پڑھتا ہوں، کل اچانک ایسا ہوا کہ مردوں کے درمیان بھی پڑھا، مردوں کے درمیان بھی پڑھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اگر میں چونکہ میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ نئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لے جائیں، کسی تاریخ نے آج تک نہیں لکھا، کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ کوئی آن کر یہ کہے یا علی آج میں بھوکا سویا، آپ میرے پاس نہیں پہنچے۔ ہے کوئی؟ کبھی کوئی تاریخ نکلی آج تک؟ دیکھیں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی علی کے متعلق، لیکن مجھے ایک بار بتا دیجئے کہ کبھی کسی مفتی، مولانا، کسی قاری
کسی محترم شخص کی زبان سے آپ نے سنا ہو کہ اس نے بیان کیا ہو کہ علی کے دور حکومت میں ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی میں آج بھوکا سو گیا؟ ہے کوئی ایسا؟ اب آپ مجھے بتائیے، توجہ رکھیے گا میری طرف، کوئی بھی علی کے دور حکومت میں بھوکا نہیں سویا، یہ فائنل ہے نا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جب آل محمد نے روزہ رکھنا شروع کیا، 3 دن تک کبھی کوئی فقیر بن کر، کبھی کوئی یتیم بن کر، کبھی کوئی مسکین بن کر، نہیں غور کیجئے گا، میں ایک نئی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کبھی کوئی فقیر بن کر، کبھی کوئی مسکین بن کر، کبھی کوئی یسیر بن کر، کبھی کوئی یتیم بن کر آتا رہا۔ آل محمد ہمیں دے دیجئے، ہم فقیر ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ آل محمد نے پانی سے افطار کیا، اپنے آگے کی روٹی فقیر کو دے دی۔ آل محمد نے دوسرے دن پانی سے افطار کیا، اپنے آگے کی روٹی یتیم کو دے دی۔ تو اب مجھے بتائیے، جب تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی بھوکا سویا، تو پھر یہ آنے والے تھے کون؟ ہائے ہائے، میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی بھوکا سویا ہو علی کے دور حکومت میں، اور علی بھی موجود ہے، علی موجود ہے۔ کبھی کوئی یتیم بن کر، کبھی کوئی اسیر بن کر، کبھی کوئی فقیر بن کر آتا ہے در علی پر، اور 3 دن تک کنٹینیو لے کے جاتا ہے۔ تو پھر یہ آنے والے تھے کون؟ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کو میں اس مقام تک خدا کرے کہ میں لے جا سکوں۔ یہ 3 دن تک آنے والے تھے کون؟ تو بھائی ماننا پڑے گا، یا تو یہ مدینے کے نہیں تھے، یا تو یہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یا پھر کوئی الگ سے انتظام کیا گیا۔ اچھا، اگر یہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے تو تاریخ یہ تو لکھتی کہ فلاں صاحب فلاں مقام سے آئے تھے، پھر تاریخ نہیں لکھتی۔ تو یہ بات تو رد ہو گئی کہ فلاں صاحب فلاں مقام سے آئے تھے۔ ایک ہی بات جو تمام تفسیروں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، غور فرمایا، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اور وہ آتے تھے، کہتے تھے اے آل محمد ہم اسیر ہیں، ہمیں دے دیجئے، ہم اسیر ہیں ہمیں دیجئے، ہم یتیم ہیں ہمیں دیجئے، ہم فقیر ہیں ہمیں دیجئے، ہم محتاج ہیں ہمیں دیجئے۔ وہ آتے رہے، کہتے رہے، آل محمد دیتے رہے۔ اب میرے جملے کی قدر کرنا میرے عزیزو، فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور فرما رہے، ابھی کچھ لوگ میری طرف متوجہ نہیں، کچھ ادھر ادھر متوجہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہمارے جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے معین کر دیا ہے، جس کام کے لیے فکس کر دیا ہے، اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اگر وہ تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح میں ہے، وہ تحلیل کر رہا ہے تو تحلیل کر رہا ہے، وہ سجدے میں ہے تو سجدہ کر رہا ہے۔ جس کام پر اللہ نے معین کر دیا ہے وہ قیامت تک اسی کام پر فکس رہے گا، وہ اسی کام کو انجام دیتا رہے گا۔ تو اگر اللہ نے بھیجا کہ جاؤ در اہل بیت پر فقیر بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر، مسکین بن کر، اور آل محمد دیتے رہے، توجہ، آل محمد روٹیاں دیتے رہے، تو پھر یہ بتائیے اللہ کے وہ معصوم فرشتے لے جا کر کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے کے باہر روٹیاں پھینک دیتے تھے؟ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، اگر اللہ کے وہ معصوم فرشتے روٹیاں انہوں نے لی تو پھر ایسا تو نہیں کہ مدینے کے باہر لے جا کر پھینک دی کہ ہمیں کوئی کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بھائی یاد رکھیے، یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، ہمارے جیسے خاطی اور گنہگار انسان نہیں ہیں، آدھا کھاؤ آدھا بہاؤ۔ غور کریں نا، یہ ہمارے جیسے گنہگار انسان نہیں ہے کہ آدھا کھاؤ آدھا بہاؤ، یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ تو اب پھر یہ طے ہو گیا کہ فرشتوں نے پھینکا بھی نہیں، فرشتوں نے بہایا بھی نہیں، تو پھر کیا کر گئے؟ لے کر گئے تو کہاں گئے؟ لے کر گئے تو کہاں گئے؟ کیا کیا؟ تو بھائی یہی جواب آئے گا کہ حضور جہاں کے تھے وہاں لے کر گئے۔ آئے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں کے تھے
وہاں لے کر گئے، جنت کے مہمان تھے، جنت میں لے کر گئے، تو اب مجھے کہنے دیجئے میرے عزیزوں کہ فرشتوں کو نہ کل کھانے کی ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ نہیں، آپ نہیں پہنچے وہاں تک۔ نہ کل کھانے کی ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ جہاں سے آئے تھے روٹیاں لے کر بھی وہیں گئے، جنت سے آئے تھے جنت تک روٹیاں لے کر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنت سے جانے کی۔ صلوات پر محمد۔ غور فرمائے میرے عزیزو، کھانے کے لیے نہیں لے گئے، سجانے کے لیے لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ جس کی روٹیوں سے جنت سجدی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور فرمائے میرے عزیزو، یہ جو ملک لے کر گئے تو ہمارے جیسے گنہگار انسان تو نہیں ہے نا کہ کہیں بھی جو ہے لے گئے اور اس کے بعد جو ہے لے گئی ادھر ادھر۔ اچھا ایک گزارش کرو میں ذرا دیر کے لیے، وہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں ہمارے یہاں کھانا واقعاً بہت اسراف ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وجہ بہت ساری وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مجلس کرنی ہے کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چاہے جیسے بنوا دیا۔ اب لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، بھائی ہر ایک کا ذائقہ آپ کی طرح نہیں ہے، لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، لے گئے، تبرک ہے، تبرک تو بہرحال احترام میں لے گئے گھر پہ، لیکن وہ خراب ہی ہو جائے گا۔ ایک دو میری گزارش ہے آپ سے، ایک یہ کہ جب بھی تبرک کا انتظام کریں تو ایسی چیزوں کا اور ایسی غذاؤں کا انتظام کریں جو تمام انسانوں کو پسند ہو، اپنے پسند کے لحاظ سے نہ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو عزادار تبرک لے کے جا رہے ہیں اگر ان کے موافق نہ ہو تو مت لے جائیں، تاکہ کم سے کم دوسرا تو استعمال کر سکے۔ آپ یہ سوچتے ہیں تبرک کرے لے جا رہے ہیں، کھا پائیں گے نہیں، پھینک دیں گے، تو اس میں دو نقصان ہوگا۔ ایک تو کسی حقدار کے جو پسند کر رہا ہے اس کو نہیں ملے گا، اس کا حق آپ مار کے لے جا رہے ہیں۔ دوسرے جو آپ پھینکیں گے اس کا جو گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا تبرک دینے میں بھی اور تبرک بانٹنے میں بھی اس بات کا خیال رہے۔ ابھی تو باقاعدہ بہت سے جگہوں پر ایسا شروع ہو گیا کہ خشک چیزیں تبرک میں بانٹی جا رہی تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں، آدمی لے جائے خود ہی بنا کھا لے، اور یہ طریقے یہ تمام مشکلیں پیش ہی نہ آئیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ تبرک کا احترام ہے، تبرک ضائع ہو اچھی بات نہیں ہے، یہ مجلس حسین کا تبرک یہ ضائع ہو جائے اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سوچ کے بتانا، آپ ابھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میں دیکھیے میں خود بھی ایک مولوی ہوں، میں بہت نماز کو اہمیت دیتا ہوں۔ کل بھی قبرستان میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے چہرے مجھے وہاں سے لے کر یہاں تک دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارے چہرے اس وقت مجلس میں تو ہیں لیکن مسجد میں ہر وقت نظر نہیں آتے۔ یہ سارے چہرے مسجد میں نظر، اچھا جو نہیں آتے ان کا ہاتھ واقعی نہیں اٹھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرمائے آپ، یہ سارے چہرے نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے بھائی؟ اس لیے دیکھیں میں تلخ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہم تو حسین کی اطاعت کر رہے ہیں، علی کی پیروی کبھی نہیں کرتے۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، حسین کی اطاعت کر کے مجلس میں آ جاتے ہیں، علی کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ دو طرح کا کردار ہمارا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، مولانا محسن کوئی ایک روایت دکھا دیجئے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس وقت جہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں میرے بغل میں کچھ پاک ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں میں معاذ اللہ میرے جملے کی یہ نہ کیجئے گا کہ مولانا صاحب نے تو کہا نماز سے جو ہے کیا کہتے ہیں بڑھا دیا،
نہیں، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اور نماز کی اپنی ایک عظمت واجب ہے، اسے ادا کرنا ہے، اور ہر ایک کو ادا کرنا ہے، غور فرمایا آپ نے، لیکن کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اچھا، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایک نجس قطرہ میں بھی ہوں، ایک نجس قطرے سے آپ کی بھی خلقت ہوئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نور سے جس کی خلقت ہوئی ہے آج اتنے افراد بیٹھے، سب کی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نجس قطرہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مولانا، مولوی، عالم، یہ کچھ بھی نہیں، سب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک قطرہ ناچیز ہے، ایک قطرہ ہے، ہماری اس سے بڑھ کے کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم سب کے سب ایک قطرہ ہے۔ اچھا، اگر آپ مولانا کے پاس اور پہلو میں بیٹھ جائیں کسی مشہور خطیب کے، فوراً اگر کوئی نہیں ہے تو سیلفی ضرور لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے مولانا صاحب، ارے ہمارے تو بہت بڑے بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ ہے، یہ دیکھیے فلاں صاحب جو آئے تھے وہ تو میرے گھر ہی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھیے ان کے ساتھ۔ آدمی جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کتنا فخر محسوس کرتا ہے، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، آدمی جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کتنا فخر محسوس کرتا ہے، میرے عزیزو، بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ فرش عزا واحد ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں کے ساتھ نہیں، جنت بانٹنے والوں کے ساتھ، صلوات پر محمد توجہ ہے نا، جنت، پوری توجہ، جنت بانٹنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں ابھی آپ سے بلندی پر ہوں، توجہ، میں ابھی آپ سے بلندی پر ہوں، لیکن محمد اور آل محمد بلندی پر نہیں ہے، آپ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی قطرے ناچیز کی اوقات فرش عذاب پر آتے اتنی بڑھ گئی، نہیں آپ غور نہیں کر رہے، ایک ناچیز قطرے کی اوقات ادھر فرش عذاب پر قدم بڑھے، ادھر اس کی اوقات اتنی بڑھ گئی کہ جن کے ساتھ کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے نا محمد والے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن ہم کبھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس وقت فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے نا، آل محمد ہمارے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، بلندی پہ نہیں، آپ کے برابر، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، اگر کسی دن کوئی فرش عزا سے محروم رہ جائے تو یہ سوچے آج میں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ آل محمد کے ساتھ بیٹھ نہیں سکا، آل محمد کے برابر، ان پاک ہستیوں کے برابر، جنت کے مالکوں کے برابر میں بیٹھ نہیں سکا۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں فرش عزا سے کیوں محروم رہ گیا، آپ اپنے اوپر غور کیجئے کہ کون سا ایسا گناہ کیا۔ یہ موقع کس کو ملتا ہے بیٹھنے کا؟ یہ موقع ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ میں اپنی جو ہے مجلس چلانے کے لیے کوئی جملہ کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر ہم اپنے ایک ایک شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی قسم کھا لے تو یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، اس لیے کہ یہ معاشرہ جو تشکیل پایا ہے اسی فرد کو ملانے کے بعد قوم، ٹیم، ملت یہ جو بنتی ہے، یہ اسی فرد کو، اگر ہر آدمی 11 پلیئر ہوتے نا، اگر کرکٹ ٹیم میں ہر آدمی یہ سوچے کہ میں آل راؤنڈر بن جاؤں، اور وہ جب 11 ملیں گے تو 11 کی جو ٹیم ہوگی وہ آل راؤنڈر ٹیم ہوگی، غور فرمایا آپ نے، آل راؤنڈر ٹیم ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم آپ سب کے سب مل کر یہ سوچ لیں کہ ہمیں سدھرنا ہے۔ اب میں ذرا سا ایک سوچنے اور فکر کرنے والی بھائی بہت قیمتی بات اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی اس دور میں ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی ہے جو بتا سکے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس دور میں؟ کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ جی ہماری اس دور میں، دیکھیں میری باتوں کو گہرائی سے سنیے گا، اگر کہیں آپ نہ سمجھ پائے تو میں مجلس کے فوراً بعد یہیں پر ہوں، سوال کر لیجیے گا، چونکہ ذرا سا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں، کیونکہ میں نے تقریباً 18 سال پہلے جو ہے منبر مجھے لگ رہا تھا شاید اس طرف تھا،
18 سال پہلے میں نے اس جو ہے مقام پر مجلس پڑھی تھی، 18 سال کے بعد پھر اس مقام پر آج اس منبر پر بیٹھا ہوں. تو بہرحال ذہن بدل گئے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جوان جو ہمارے سامنے وہ بچے تھے، جوان ہو گئے، تو کچھ ذہن بدل گئے ہیں، لہٰذا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین سب سے زیادہ غریب ہیں یا امام زمانہ؟ کون سب سے زیادہ غریب ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام حسین السلام غریب نہیں ہیں، نہیں، وہ غریب ہے، بے شک غریب ہے. سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ امام زمانہ. کیا دلیل ہے بھائی؟ کوئی دلیل بھی دو نا، بغیر دلیل کے بات اچھی نہیں لگتی ہے. جی باحیات ہونا ظلم کی وہ تھوڑی ہے کہ وہ مظلوم زیادہ ہے. باحیات تو ہم لوگ بھی ہیں، تو کیا ہم لوگ مظلوم زیادہ نہیں؟ 2 دلیلیں میں دے رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام غریب اور مظلوم نہیں ہے، نہیں، اس کو مت سوچئے گا. وہ غریب ہیں، مظلوم ہے، بےکس ہے، مستر ہے، سب کچھ، لیکن سب سے زیادہ غریب امام زمانہ. کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو امام حسین علیہ السلام کتنے تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 3 شعبان سن 4 ہجری. شہید کتنے؟ 10 محرم سن 61 ہجری. 57 سال یا 56 سال کی عمر بنتی ہے. جتنی بھی مصیبتیں پڑی ہیں، توجہ سے سنیے گا، جتنی بھی مشکلیں پڑی ہیں، مصیبتیں امام حسین نے اٹھائی ہیں، وہ سب کے سب 57 سال یا 58 سال میں سمٹ گئی ہے نا. 14 سن 200 امام زمانہ کی ولادت، 15 شعبان 255 ہجری. اس وقت کتنی چل رہی ہے؟ 1443 ہجری یا 41. کتنے سال ہو گئے؟ اس زمانے سے 255 سے لے کر آج تک جو سب سے زیادہ مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے نا، وہ کون ہے؟ ہمارے وقت کا امام. ایک دلیل. دوسری دلیل میرے عزیزوں، توجہ سے سنیے گا، جوان، بزرگ، بچے، میں خاص طور سے بچوں سے اور اپنے جوانوں سے، میری پوری مجلس کو بھول جائے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، لیکن میرے اس ایک پیغام کو یاد کر لیجئے گا. یہی کوشش کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے کردار میں ڈھل جائے. یقین جانیے مجلس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھ حقیر کو بھی کچھ فائدہ مل جائے گا. ہماری ذمہ داری کیا ہے اس زمانے میں؟ ایک پروف. دوسری دلیل، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا شروع کیا، تو امام حسین علیہ السلام کو کتنے ملے؟ کتنے مل گئے؟ 72. اور اس 72 میں اپنے کتنے تھے؟ 18 بنی ہاشم. آپ سنتے ہیں اس 72 میں کتنے تھے؟ 18. ان 18 میں پتہ ہے کون تھا؟ عباس، علی اکبر، قاسم. امام حسین کو پتا تھا کہ پوری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دے گی، لیکن میرا بھائی عباس ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. بھروسہ تھا، یقین اور اطمینان تھا. امام حسین کو پتا تھا کہ پوری دنیا مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جائے، میری بہن زینب ممکن نہیں ہے کہ ایک قدم، ایک بال کے برابر بھی قدم پیچھے ہٹ جائے. امام حسین کو پتا تھا کہ پوری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے، میں نرگے آدھا میں ہوں، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن میرا بیٹا علی اکبر مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. جوانوں، حسین کے پاس علی اکبر تھا، حسین کے پاس قاسم، حسین کے پاس عباس. جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ہمارے زمانے کے امام کے لیے جو جملہ ملتا ہے دعائے ندوہ میں، کیا جملہ ہے؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ یعنی ایک کربلا ابھی اور بسنی ہے، ایک کربلا ابھی اور تیار ہوگی. تو اگر کل کے حسین کو 61 ہجری میں، کل کے حسین کو اکبر کی ضرورت تھی، عباس کی ضرورت تھی، قاسم کی ضرورت تھی، تو آج کے حسین کو بھی عباس کی ضرورت ہے.
آج کے حسین کو بھی قاسم کی ضرورت ہے، آج کے حسین کو سکینہ کی ضرورت ہے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا ہم میں سے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کے امام کا عباس ہوں؟ میرا کردار وہ ہے؟ میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کوئی جوان آگے بڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لیے علی اکبر جیسا کردار رکھتا ہوں؟ جس کے کانوں سے کبھی ایئر فون 2 منٹ کے لیے باہر نہیں نکلتا، وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو ہماری بچیاں جن کو شعور نہیں کہاں پر پردہ کرنا چاہیے، کہاں پہ پردہ نہیں کرنا چاہیے، کیا ہماری وہ بچیاں یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے سکینہ جیسے کردار رکھتے ہیں؟ بتائیے، کیا ہمارے بزرگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں اپنے زمانے کا حبیب ابن مظاہر بن سکتا ہوں؟ تو پھر حسین کو، اس زمانے کے حسین کو تو کربلا سجانی ہے نا، اور کربلا کے لیے عباس، سکینہ، زینب، قاسم، علی اکبر کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں تو انہی گودیوں میں پال کر اپنے زمانے کے حسین کو علی اکبر دینا ہے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم اپنے آپ کو عزادار حسین کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو انہی گودیوں میں، انہی آگوش میں پال کر اپنے زمانے کے امام کو عباس دینا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہمارا فریضہ۔ ہمیں انہی گودیوں میں پال کر کوئی ماڈرن لڑکی نہیں دینی ہے، سکینہ جیسا کردار اپنے زمانے کے امام کو دینا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کس غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے وقت کا امام انتظار کر رہا ہے کہ تم جاگو تو میں آؤں۔ ابھی ایک کربلا اور بنے گی۔ کاش کہ ہمارا ہر جوان علی اکبر جیسا اس کا جگر ہوتا، کاش کہ ہمارے ہر جوان کا ایمان اور عقیدہ قاسم کے جیسا مضبوط ہوتا۔ کربلا کو سن لینا بہت آسان ہے، کربلا کو سمجھنا اور کربلا کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے میرے عزیزوں، بہت مشکل۔ میں احساسی باتیں ہمیشہ کہتا ہوں۔ جہاں کبھی آپ نے غور کیا اس جملے پر، جہاں تیر، تلوار، نیزے، اتنے بڑے بڑے اسلحے ہوں، وہاں پر لوگ جھولیوں میں پتھریں اٹھائے کیوں پھر رہے تھے؟ اگر لوگ پتھر مارتے تو حسین کو کتنا زخم لگتا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ اگر لوگ پتھر مارتے حسین کو تو کتنا زخم لگتا؟ لیکن بات یہ نہیں تھی، لوگوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے واش کر دیا گیا تھا، دھل دیا گیا تھا کہ جس کا ایک پتھر بھی حسین کو لگ گئے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ جو جھولیوں میں پتھریں لیے پھر رہے تھے، یہ حسین کو زخم لگانے کے لیے نہیں، چاہتے تھے حسین کے بدن پہ وہ پتھر لگ جائے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے۔ یہ ہے حسین کی مظلومیت، یہ ہے حسین کی مظلومیت کہ حسین اپنوں کے درمیان کون ایسا تھا جو حسین کے نانا کو نہیں جانتا تھا؟ کون مدینے میں ایسا تھا جو فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانتا تھا؟ کون ایسا تھا کہ جو نہیں جانتا تھا کہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں حسین؟ ایسا کوئی نہیں ہے جو نہیں جانتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جو حسین کے ساتھ ہوا وہ انسانوں میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جو حسین کے ساتھ ہوا۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک۔ محسوس کر کے روئیے گا، محسوس کر کے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں نا، میرے اس جملے کو محسوس کیجیے، اور جو لوگ نہیں گئے نا، پروردگار انہیں اس مجلس حسین کے صدقے میں ضرور بے ضرور کربلا پہنچائے۔
امام حسین کی قبر الگ ہے اور قتل گاہ الگ ہے. قتل گاہ میں اور قبر کے درمیان کچھ فاصلہ ہے. جو لوگ گئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر باب القبلہ سے وارد ہو گئے تو پہلے قبر اور اس کے بعد قتل گاہ. یہ قتل گاہ الگ ہے اور قبر الگ ہے. کبھی غور کیا آپ نے وجہ کیا ہے کہ حسین کی قبر کہیں اور ہے, قتل گاہ کہیں اور. محسوس کیجئے گا میرے عزیز اور دعا کیجئے گا کربلا پہنچنے کے لیے. ادھر حسین کے بدن پر زخم لگے, ادھر ظالم نے یہ صدا بلند کی حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے, حسین کے لاشے کو گھوڑوں سے روندا جائے. میرے عزیزو, حسین زین سے زمین پر آئے. جس مقام پر حسین زمین پر آئے نا, اسی مقام کو قتل گاہ کہتے ہیں. امام حسین جیسے زمین پر آئے, ایک مرتبہ امام حسین کے کانوں میں کوئی آواز گونجی. امام حسین کو محسوس ہوا کوئی مجھے بلا رہا ہے. حسین نے اپنے سر کو گھما کے دیکھا, کیا دیکھا؟ 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن کھڑی ہو کے پکارے, بھیا, ارے میرے ماجائے حسین, اجرکم اللہ. محسوس کر کے روئیے گا میرے عزیزو, آنسوؤں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں اپنے مولا کو دینے کے لیے. آج ہمیں یہ آنسو ہدیہ کرنا ہے اپنے امام کی خدمت میں. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی زینب کی آواز سنی, حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جب زینب سے اس مقام پر پہنچے جہاں زینب سے سامنا ہوا, ایک مرتبہ آواز دیا, اے بہن زینب, ارے ابھی حسین زندہ ہے, اجرکم اللہ, ابھی حسین زندہ ہے, خیمے میں واپس چلی جاؤ. ادھر حسین نے یہ جملہ کہا, ادھر زینب سے سید سجاد نے پوچھا, پھوپھی اماں یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ خدا سب کو کربلا پہنچائے. جا کے دیکھیے گا, ابھی اس وقت قلعہ زینبیہ کی تعمیر ہو رہی ہے, جا کے دیکھیے گا کتنے فاصلے پر ہے. میرے عزیزو, آپ اور ہم بیان کرتے سن لیتے ہیں, لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھئے کہ زینب نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. ارے سامنے سے بھائی ہے اور بھائی کے سینے پہ سوار, اجرکم اللہ. میرے عزیزو, بس ایک جملہ سن لیجئے گا. آپ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سے ایسے افراد ہوں گے مجمع میں جنہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہوگا. نکاح میں کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں, مہر معین کیا جاتا ہے, اور لڑکی والے اگر کوئی خاص شرط رکھتے ہو تو رکھ لیں. کیا کبھی آپ نے کسی بہن سے یا کسی ایک بیٹی کے نکاح میں کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی نے شرط رکھی ہو میرا بھائی جہاں جائے گا, جہاں میرا بھیا حسین جائے گا میں وہاں جاؤں گی؟ یہ کائنات کی تنہا بہن ہے جس نے اپنے نکاح میں شرط رکھی تھی جہاں میرا حسین جائے گا زینب ساتھ ساتھ جائے گی. ارے یہی زینب تھی جو 70 قدم کے فاصلے پر شبر کا چلتا ہوا خنجر دے گئے تھے. نجب کرو کیا اے بابا, ارے جس حسین کو آپ نے نازوں سے پالا تھا, اے نانا, ارے حسین, ارے شبر کا کن خنجر, نانا زینب بچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات کے خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اطہر حسین ابن غضنفر حسین، ام زہرا بی بی بنت عبدالجلیل، شاہیہ خاتون بنت سید اطہر حسین، سید حیدر رضا مرحوم ابن کرار حسین، وسیع الحسن ابن منیر الحسن، ریحانہ بی بی بنت قاسم، ابرار حسین ابن کرار حسین کی روح